الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ دوستوں، آج ہم میں سے ہر کوئی اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے۔ جوان بھی اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، بزرگ بھی اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگا ہوا ہے، عورتیں بھی اپنے چہرے کو سنوارنے میں لگی ہیں۔ بیوٹی پارلر والے آج ترقی کر رہے ہیں، گویا کہ چھوٹا ہو بڑا ہو، جوان ہو یا بوڑھا ہو، مرد ہو یا عورت، سب کو اپنے چہرے کی فکر ہے، لیکن کسی کو آخرت سنوارنے کی فکر نہیں ہے۔ دوستو، حالانکہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے چہرے کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے جسم کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ آج ہر انسان جسم کو بنانے میں بھی لگا ہے۔ آج سویرے انسان ٹہلتا ہے، گھومتا ہے، دوڑتا ہے تاکہ اس کی تندرستی صحیح رہے۔ طرح طرح کی غذائیں لی جا رہی ہیں، اچھا کھانا کھایا جا رہا ہے تاکہ صحت صحیح رہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کے یہاں نہ تو ہمارے چہرے کی کوئی اوقات ہے، نہ ہی ہمارے جسم کی کوئی اوقات ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ دنیا میں ایک ایسا انسان جو بڑا ہٹا کٹا تھا، بڑا خوبصورت تھا، بہت ہی اسمارٹ پرسنالٹی کا تھا، قیامت کے دن رب کے دربار میں اسے لایا جائے گا، اور میزان اول پر یہ وہ ترازو ہے جس پر بندوں کے اعمال کو تولا جائے گا، اس آدمی کو اس پر رکھا جائے گا۔ لا یزن عند اللہ جناح بعوضۃ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس ترازو پر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی اوقات نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ دنیا کے اندر چاہے جتنے خوبصورت ہو جائیں، چاہے جتنے اسمارٹ پرسنالٹی کے ہوں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی اوقات نہیں ہوگی اگر آپ کے پاس صاف ستھرا دل نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین دل کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین اعمال کو دیکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسامکم، اللہ رب العالمین تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، رب کریم تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ رب العالمین کیا دیکھتا ہے؟ رب کریم تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اسی لیے جانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے، یوم لا تخزنی یوم یبعثون ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہا کرتے تھے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے رب کریم، اے میرے پروردگار، مجھے رسوا نہ کرنا اس دن جس دن کی لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اے اللہ، اس دن ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے تھے کہ اے اللہ، اس دن نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی۔ کام کیا آئے گا قیامت کے دن؟ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کامیاب وہ ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ تو اس دل کی
بڑی اہمیت ہے اللہ رب العالمین کے یہاں میرے بھائیوں۔ ایک لفظ آپ لوگ سنتے ہوں گے، تقویٰ۔ تقویٰ والے بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ جو تقویٰ ہے اس کا تعلق کس چیز سے ہے؟ کیا کبھی ہم نے سوچا، کبھی غور کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا۔ تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان فی الجسد مضغہ، کہ جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ حصہ درست ہے تو پورا جسم درست، اگر وہ حصہ صحیح سالم ہے تو پورا جسم صحیح سالم ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن اگر وہ حصہ خراب ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ جسم کا پورا حصہ خراب۔ ان فی الجسد مضغہ، جسم میں ایک ایسا حصہ ہے، وہ حصہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا وہی القلب، وہ دل ہے۔ اگر یہ دل صحیح ہے میرے بھائی تو سمجھیے پورا جسم صحیح ہے۔ اگر یہ دل خراب ہے گویا کہ پورا جسم خراب ہے۔ اور جانتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے تو یہ دل سخت ہو جاتا ہے، اور جب یہ دل سخت ہو جاتا ہے تو پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ آئیے قرآن کریم کی آیت پڑھتا ہوں۔ رب کریم کہتا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ رب کریم فرما رہا ہے، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ اے یہودیوں، نافرمانی کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے پتھر میں بھی ایسا مادہ رکھا ہے کہ بار بار اگر پانی پتھر بھر بھی ٹپکے تو پتھر کے اندر سوراخ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے، ثم قست قلوبکم من بعد فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تمہارے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کیونکہ کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بیچ سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود بخود پھٹ جاتے ہیں اور ان کے بیچ سے راستہ نکل جاتا ہے، پانی بہنے لگتا ہے۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ کچھ پتھر ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ رب العالمین کے ڈر کی وجہ سے گر جاتے ہیں، جھک جاتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا تو پھر قرآن کی آیتیں اس کے کام نہیں کرتی، اس کے دل پر اثر نہیں کرتی ہے، انسان کا دل اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، جانتے ہیں گناہ کرنے کی وجہ سے یہ دل سخت کس طرح ہوتا ہے، کیسے ہو جاتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل پر ایک کالا نشان ڈال دیتا ہے، ایک کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ لیکن جب انسان گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ لیکن اگر اس نے توبہ نہیں کیا، گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، ایک نشان تھا، دوسرا گناہ کیا، ایک اور نشان پڑ جاتا ہے، تیسرا گناہ کیا، ایک اور کالا نشان پڑ جاتا ہے۔ اس طرح اگر انسان توبہ نہیں کرتا ہے
اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے تو نشان بڑھتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ پورا دل انسان کا کالا ہو جاتا ہے۔ اور جانتے ہیں جب انسان کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے دل پر پھر ایک پرت چڑھ جاتا ہے، ایک پردہ چھا جاتا ہے۔ اس کے بعد میں انسان کا یہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے میرے بھائی، اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا کہ اے لوگوں، تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے، اور ایسا کالا دل والا انسان قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں کر پائے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین اپنا دیدار جنتیوں کو کرائے گا، جہنمیوں کو نہیں کرائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر دل سخت ہو چکے ہوں تو ضرورت ہے کہ دل کو نرم کیا جائے۔ دل نرم کیسے ہوگا؟ آئیے ہم سب جانتے ہیں کہ دل نرم کیسے ہوگا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، دل سخت ہو گیا ہے، اے اللہ کے نبی دل کو نرم کیسے کیا جائے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، یتیموں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ۔ یتیموں کو کھانا کھلانے سے دل نرم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر دلوں میں نرمی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیجئے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اگر دلوں کا سکون حاصل کرنا ہے تو اللہ کا ذکر کیجئے، آپ کو سکون ملے گا، آپ کا دل نرم ہو جائے گا۔ اور ایک بات اور میں آپ لوگوں کو بتاؤں کہ میرے بھائیوں، یہ دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دل کا ریموٹ کنٹرول اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ اس دل کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ ابو جہل اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا، بہت بڑا دشمن تھا ابو جہل۔ نبی کا بہت بڑا دشمن تھا ابو جہل، لیکن جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، میں نے جنت میں ابو جہل کے سائے کو دیکھا ہے۔ صحابہ کرام تعجب میں پڑ گئے، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو اسلام کا ابو جہل بہت بڑا دشمن ہے، میرے نبی کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی نے جنت میں اس کے سائے کو دیکھ لیا؟ آخرکار معاملہ ایسا ہوا کہ جب اللہ کے نبی نے مکہ کو فتح کیا تو کچھ لوگ مکہ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ ان بھاگنے والوں میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے، وہ بھی بھاگ رہے تھے۔ کشتی پر سوار ہوئے اور کشتی ڈگمگانے لگی، طوفان آیا، کشتی ڈگمگانے لگی۔ مصیبتوں میں لوگ اللہ کو یاد کرنے لگے کہ اے اللہ، ان مصیبتوں سے نکالنے والا تو ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل کے کانوں سے جب یہ بات ٹکرائی کہ لوگ مصیبتوں میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، پریشانیوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں، تو جب پریشانیوں میں اللہ کو پکار رہے ہیں تو خوشحالی میں بھی اللہ کو ہی یاد کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین ہی کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہی معبود کے لائق ہے۔ فوراً آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلمہ پڑھ لیا۔ صحابہ کرام کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جو وہ بات کہہ رہے تھے کہ جنت میں ہم نے ابو جہل کے سائے کو دیکھا ہے، وہ ابو جہل کا بیٹا حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے دوستوں، اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے۔ پھر ابو جہل کا بیٹا
حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا پیغمبر ہونے کے باوجود انہوں نے دعا بھی کی، تمنا بھی کی، لیکن ان کا بیٹا ایمان نہ لا سکا۔ ایمان نہ لانے کی وجہ سے پیغمبر کا بیٹا جہنم میں جائے گا۔ تو یہ دلوں کا ریموٹ کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے، دل کا مالک اللہ ہے۔ اسی لیے دوستوں ایک دعا کرتے رہا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے الٹنے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر جما دے۔ اور اگر یہ دعا نہیں یاد ہے تو کم سے کم میرے بھائیوں یہ دعا تو کرتے رہیے، اپنی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہو تو کریں کہ اے اللہ میرے اس دل کو اپنے دین پر جما دے، اے اللہ میرے اس دل میں اپنی محبت پیدا کر دے، اپنا خوف پیدا کر دے۔ اس طرح کی دعائیں کرنی چاہیے میرے بھائیوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں اپنی محبت پیدا کر دے۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔